اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بحمد اللہ تعالی۔ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی 13ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں ہم آغاز کریں گے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو سے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو کا کچھ حصہ مطالعہ کیا۔ آگے آج آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا تو فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ پھر چلتے چلتے وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا، اس سے تو سواریوں کے ڈوب جانے کا اندیشہ ہے اور انہیں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ میرے فعل پر صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اسے میری بھول سمجھ کر اور میری پہلی بھول سمجھ کر اس کو درگزر کر دیجئے اور میری گرفت نہ کیجئے اور میرے مشن کو دشوار نہ کیجئے۔ پھر آگے چلتے ہوئے سورہ کہف میں ذکر ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، ایک بے قصور انسان کو قتل کر دیا، آپ نے یہ بہت برا کام کیا۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام مخاطب ہوئے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ کے پاس اس کا جواز ہوگا۔ پھر چلتے چلتے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی کے پاس پہنچے اور اس بستی والوں سے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، لیکن بستی والوں نے میزبانی سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود وہاں ایک دیوار تھی جو بڑی بوسیدہ تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی، اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان بے لحاظ لوگوں نے ہماری میزبانی سے انکار کیا، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے دیوار درست کر دی، مرمت کر دی، تو آپ کم از کم ان سے اس دیوار کے درست کرنے کی مزدوری لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، میں ان تینوں کاموں کی حکمت سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا کشتی سمندر میں کام کرنے والے ایک مسکین لڑکے کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا، لہٰذا میں نے اس کشتی کو عہدیدار بنا دیا تاکہ اس ظالم بادشاہ کی دسترس سے یہ کشتی دور رہے۔ پھر بتایا کہ جو لڑکا میں نے قتل کیا در حقیقت اس کے والدین مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر بالغ ہو کر سرکشی کرے اور کفر میں مبتلا ہو جائے، سو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ان کو مومن اور پاکیزہ طیب و طاہر بیٹا عطا کرے گا۔
پھر بتایا کہ گاؤں میں دیوار اس یتیم بچے کی تھی جس کے والدین فوت ہو چکے، وہ یتیم تھا، اور اس دیوار کے نیچے اس کے لیے خزانہ تھا، اور اس بچے کا باپ صالح شخص تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ حاصل کر لے۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے کیے، لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور آپ نے جلد بازی کی اور سوال کر بیٹھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذوالقرنین کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، اور بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا۔ سو وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگے، اور جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اسے سیاہ دلدل کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا، اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس نے کہا کہ جس شخص نے ظلم کیا ان کو سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اسے بدترین عذاب دے گا، اور جس شخص نے ایمان قبول کیا، اس نے نیک اعمال کیے، تاہم اس کو اچھا صلہ دیں گے۔ پھر وہ ایک اور مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جس پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے اور دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کے پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد انگیزی کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا کی ہے کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا بھی پگھلایا جائے گا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو، پھر یاجوج ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکیں گے۔ اور ذوالقرنین نے کہا کہ اے میرے رب کی رحمت سے یہ بنی ہے، اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ پھر اللہ رب العزت کے کچھ خاص کلمات کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر روشنائی بنا لیں تو پھر بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندروں کی وہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ پھر آگے سورہ مریم جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 19ویں سورت ہے، اور اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ سورہ مریم کی آیات کی تعداد 98 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، جبکہ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تھی۔ اس کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، اور پھر آگے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اولاد کی دعا مانگی اور ساتھ عرض کی مولا میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ اس آیت کریمہ پر مفسرین کرام کا یہ اتفاق ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کلام پر قادر ہونے کے باوجود لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی اور آپ کا معجزہ ہو گیا کہ اگر آپ مطلقاً کلام پر قادر نہ ہوتے تو یہ خیال گزرتا کہ آپ کو کوئی مرض لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے آپ بات نہیں کر سکتے، مگر آپ اللہ کا ذکر کرتے، نماز پڑھتے، تورات کی تلاوت کرتے، لیکن لوگوں سے بالمشافہ بات نہیں کر سکتے تھے، ان سے اشاروں کے ساتھ بات کرتے یا لکھ کر ان سے بات کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حکم دیا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئیں اور ان کو اشارے سے کہیں کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی، کتاب عطا کی، فرمایا وہ پاکیزہ متقی ماں باپ کے بیٹے اور والدین کی حکم بجا لانے والے تھے۔ ان پر سلام ہو ان کی پیدائش کے دن پر، ان کی وفات کے دن پر، اور جب قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی ولادت کے دن پر سلام بھیجنا سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، اور اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکے کی ولادت کیسے ہوگی حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا یہ اللہ رب العزت کے لیے بات آسان ہے اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ طے پا چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر ہوا کہ انہیں حمل ہوا اور وہ ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں اور کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ فرشتے نے ندا دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، اللہ نے آپ کے نیچے نہریں جاری کر دی ہیں، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں اور آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، انہیں کھائیے پیئے اور آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے اس کی بابت تو کہیے کہ میں نے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس آ گئیں تو قوم نے انہیں ملامت کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم گود کے بچے سے، نومولود بچے سے کیسے کلام کریں؟ اس پر بچہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب و نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہا ہاں بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا کہ اس کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔
نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ اے میرے ابا، بے شک میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، اور آپ شیطان کی پیروی نہ کیجیے۔ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے عرفی باپ نے جواب دیا، کیا تو میری خداؤں سے اعراض کرنے والا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تجھے سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ مفسرین کرام یہاں ایک نقطہ واضح کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ عرفی باپ اگرچہ کافر تھے، یعنی ایمان والوں میں سے نہ تھے، پھر بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر ان پر سلام کا ذکر کیا، تو اس کی وضاحت یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ سلام سلامتی والا نہیں، بلکہ اس سلام کا معنی ہے قطع تعلق کرنا، کہ تجھے سلام ہو، یعنی میں تجھ سے رخصت اختیار کر رہا ہوں۔ یہاں اس سلام کا ذکر ہے، اور آگے ذکر کیا کہ میں تم سب کو چھوڑتا ہوں، اور ان کو بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور یہ کہ میں اپنے رب کی عبادت سے محروم نہیں ہوں گا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب سے الگ ہو گئے، اور ان سے جن کی وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، پھر ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی، اور ہم نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، جو برگزیدہ رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں طور کی دائیں جانب سے دیدار کرایا، اور ہم نے انہیں قریب کر کے رازدار بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ فرمایا پھر آپ اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ سچے وعدے والے رسول اور نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وہ اپنے رب کے نزدیک اور پسندیدہ تھے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ سچے نبی تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، جو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن کو ہم نے ہدایت دی، اور جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وعدہ کر کے سچا نبھانے والا قرار دیا، کہ وعدے کے سچے ہیں، رسول ہیں، اور اپنے رب کے پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیا، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، اور فرمایا جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں، ان کی ابتلا کے لیے، یعنی ان کی آزمائش کے لیے، ان کی مہلت کے وقت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، ان کی مہلت کی مدت کو بڑھا دیا گیا ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کفار کے شرک کا ذکر کیا، فرمایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے،
اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب اللہ کے حضور بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا ذکر ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، جبکہ اس کی آیات کی تعداد 135 ہے، 135۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، اور آپ کا یہ ارادہ تھا کہ معاذ اللہ آپ جا کر آقا دو جہاں کو شہید کر دیں گے، اور ایک جلال اور غصے کی کیفیت میں گزر رہے تھے کہ کسی شخص نے مخاطب کر کے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے گھر والوں کے حالات کو تو ملاحظہ کیجئے، جائیے اور اپنی بہن کا گھر جا کر دیکھیے۔ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید دونوں اسلام قبول کر چکے تھے، اور جب حضرت عمر فاروق اپنی ہمشیرہ اپنی بہن کے گھر داخل ہوئے تو وہاں حضرت خباب اس لمحے ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، اور وہ یہی سورہ طٰہٰ تھی۔ جو ہی آپ کی بہن نے آپ کو دیکھا تو وہ جو قرآن کا ٹکڑا تھا لکھا ہوا مخطوطہ، اس کو محفوظ کر دیا، چھپا لیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بہنوئی اور بہن کو مارا پیٹا، جبکہ حضرت خباب چھپ گئے، اور اس قدر مارا زد و کوب کیا کہ آپ کی ہمشیرہ کے سر سے خون بہنے لگا۔ خون کے بہنے کی وجہ سے آپ کو شرمندگی ہوئی اور آپ کو تکلیف پہنچی، تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہے، مجھے دکھائیں، آپ کس چیز کو پڑھ رہی تھی، کس کا علم حاصل کر رہی تھی۔ اس پر حضرت فاطمہ بنت خطاب فرمانے لگی کہ یہ پاکیزہ کلام ہے اور آپ حالت پاکیزگی کے سوا اس کو چھو نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جب سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کرنے لگے تو آپ بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں۔ اس جملے کو سننے کی دیر تھی کہ حضرت خباب جو ایک جگہ چھپے ہوئے تھے وہ باہر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے آپ بہت جلد اسلام قبول کر لیں گے اور آپ دین اسلام کی بڑی خدمت کریں گے، کیونکہ میں نے کل ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا کہ مولا مجھے عمر بن خطاب یا ابو الحکم بن ہاشم مراد ابو جہل دونوں میں سے کوئی ایک عطا کر دے، اور میرا یقین ہے، حضرت خباب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے آپ اسلام قبول کریں گے اور دین اسلام کی بڑی خدمت کریں گے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ حضرت عمر فاروق ایک طرف سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے، ان آیات کو پڑھ رہے تھے جو لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اپنی بہن سے کہنے لگے کہ مجھے آقا دو جہاں کی خدمت میں لے چلیں، میں اسلام قبول کروں گا۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن نصیحت کے لیے اتارا۔ ان آیات کا ذکر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں کثرت سے نوافل نماز ادا کیا کرتے، حتیٰ کہ آپ کی قدمین شریفین متورم ہو جاتے، آپ تھک جاتے اور کبھی ایک قدم مبارک پر وزن ڈالتے، کبھی دوسرے پر۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، سورہ طٰہٰ کی پہلی آیات، کہ اے حبیب یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور فرمایا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ یہ نصیحت ہے۔ اللہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی اللہ جل مجدہ کے سبھی اچھے نام ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے مالک ہونے کا ذکر کیا،
فرمایا اس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے۔ اگر آپ با آواز بلند بات کریں تو بے شک وہ آہستہ کو بھی اور اس سے بھی آہستہ کو بھی اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور سنتا ہے۔ اللہ معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ قوم مدین سے واپسی کے سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے کوہ طور پر گئے۔ انہیں وہاں غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں اور آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں۔ ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں۔ فرمایا میری بندگی کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، قیامت آنے والی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شاعر نے لکھا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ پھر یہاں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا اور حکم دیا کہ فرعون کو جا کر دعوت حق دیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اور عرض کی مولا میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا اس مشن میں وزیر بنا دیجئے تاکہ مجھے قوت ملے، تقویت ملے، اور اسے میرا شریک کار بنا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس دور میں فرعون نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ سو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا جائے۔ سو انہوں نے اسی طرح کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دیں، شاید وہ نصیحت قبول کر لے کیونکہ وہ سرکش ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ و ہارون نے عرض کی مولا ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ دونوں فرعون کے پاس گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مجادلہ کیا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر اپنے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن مقابلے کا چیلنج کیا، جس مقابلے کی تفصیل ہم گزشتہ نشستوں میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہاں اپنے کلام میں سامری جادوگر کا ذکر کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے تو کیا منظر دیکھا،
اور اس منظر پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ سامری نے ایک بچھڑا کا مجسمہ بنایا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب، اسی طرح ہم آپ کو گزشتہ اقوام کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو ذکر عطا کیا، یعنی نصیحت عطا کی، اور جس شخص نے اس سے روگردانی کی تو وہ یقیناً قیامت کے دن بہت وزنی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور قیامت کے دن ان کے لیے کیسا برا بوجھ ہوگا۔ جس دن فرمایا سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اٹھائیں گے، اس دن ان کی آنکھیں نیلنگوں اللہ رب العزت کے خوف سے ہو چکی ہوں گی، اور وہ آپس میں چپکے باتیں کریں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 دن ٹھہرے ہوگے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ان میں ایک عقل والا اور عمل والا یہ کہے گا بلکہ ایک دن ہی ٹھہرے ہیں، یعنی اتنی مختصر اور قلیل مدت دنیا میں گزار کر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں پہاڑوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اے حبیب، لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں شفاعت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اس نے شفاعت عطا کرے گا اور جس کے قول سے وہ ذات راضی ہوگی۔ اس مقام پر مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جس کو چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا، سو جس کو اللہ اجازت دے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس روز شفاعت کریں گے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو انہوں نے قصداً اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، اور نہ پیاس لگے گی، اور نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ کا دشمن شیطان مختلف چالوں سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، شیطان کی چالوں سے بچتے رہیے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو بھی پھر سے بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اپنی یاد سے غافل ہونے والوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے 124 آیت نمبر میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری یاد سے غافل رہیں اور جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ان کے لیے معیشت یعنی ان کی روزی تنگ کر دی جائے گی۔ فرمایا اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو بینا تھا یعنی دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو جواب عطا کرے گی کہ تمہارے پاس میری نشانیاں آتی تھیں جنہیں تم نظر انداز کر دیا کرتے تھے، آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ معزز سامعین و سامعات، اسی کے ساتھ سورہ طٰہٰ کے اہم مضامین مکمل ہوئے۔ آگے اللہ رب العزت کے کلام میں ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 21ویں سورت سورہ انبیاء کا ذکر ہے، جو اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی، اور زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو یہ مکی دور کا درمیانی زمانہ ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 122 ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کل 25 انبیاء اکرام کا ذکر کیا، جن میں سے 16 انبیاء اکرام کا ذکر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں کیا۔ اسی نسبت سے اس کا نام الانبیاء ہے۔
اس کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں تو اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حساب کا وقت قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ لوگوں، حساب کا وقت اور حساب و کتاب کا وقت مراد قیامت کا دن ہے، قریب ہے۔ وہ غفلت کا شکار ہیں، دین کی باتوں سے روگردانی کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی نصیحت کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو توجہ سے سنتے نہیں، بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں، اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو اور شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن نے بتایا پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے تھے، یعنی بشری تقاضے نبوت و رسالت عظمیٰ کی شان کے خلاف نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کا ذکر کیا۔ سورہ انبیاء کے آغاز میں اللہ رب العزت نے انسان کو جھنجھوڑا، اسے بیدار کیا کہ انسان خواب غفلت میں ہے اور حساب کا دن بڑا قریب اس کے سر پر آ پہنچا ہے، اور دین کی باتیں سن کر اس کا مذاق بناتے ہیں اور دنیا کے کھیل تماشے میں مصروف ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تنبیہ دی، اسے احساس دلایا کہ اس کے پاس جو وقت ہے وہ عنقریب ختم ہو جانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام میں عدل و توازن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے کائنات کے نظم و ضبط، توازن و اعتدال اور حکیمانہ نظام جو ہے اس میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ فرمایا اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا، یعنی بالفرض اگر دو خدا ہوتے اور دونوں کے برابر اختیارات ہوتے تو ان کی ترجیحات اور فیصلوں میں ٹکراؤ ہوتا، اور اس کے نتیجے میں کائنات کا نظام تباہی کی شکل اختیار کر لیتا۔ فرمایا کہ اگر ایک کا حکم چل جاتا اور دوسرے کا نہ چلتا، جس کا حکم نہ چلتا وہ خدا کیسے کہلاتا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ اس کائنات کے نظام کو دیکھو، اس کائنات کا نظام اللہ رب العزت کی توحید کی بہت بڑی ایک دلیل ہے، اور کائنات کا نظام یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کوئی ایک ہی ذات ہے جو اس سارے نظام کو اتنے احسن انداز میں اور اتنی خوبصورتی میں چلا رہی ہے، اور بے شک وہ ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ پھر اللہ جل مجدہ نے تخلیق کائنات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا۔ معزز سامعین و سامعات، آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ کائنات ایک بڑا آتشی بگولا تھا اور ایک بڑے دھماکے کی صورت سے وہ پھٹا، پھر اس کے لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کر لی۔ قرآن حکیم میں اس کے لیے فتق اور فلک کے کلمات اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ فرمایا اللہ نے زمین میں توازن قائم کرنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنائے اور ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے، اور آسمان کو بغیر ستون کے محفوظ چھت بنا دیا، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اٹل حقیقت کا ذکر اپنے کلام میں کیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ قانون قدرت یہ ہے کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی حیات، ہر وہ جاندار جس کے اندر روح ہے، جس پر زندگی ہے، فرمایا اسے موت آنی ہے،
اس نے فانی ہو جانا ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ کوئی اس دن مہلت پا سکے گا۔ سو اللہ رب العزت نے یہاں موت اور قیامت کا اکٹھا ذکر کیا۔ اور صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص کی قیامت اس کی موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ جب انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے تو قیامت صغریٰ شروع ہو جاتی ہے، اس کے حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ قیامت جو سب پر ایک ہی بار آئے گی وہ قیامت ہوگی جب اللہ رب العزت کی ذات ہر ذی روح کو زمین سے اٹھا دے گا، ہر مردہ کو زندہ کرے گا اور ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے جزا و سزا دی جائے گی۔ جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے فرمایا انہیں ان نیکیوں کی جزا دی جائے گی، اور جو گناہ گار ہوں گے انہیں ان کے گناہوں کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی کو کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اور در حقیقت انسان کی قیامت کیونکہ اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، موت کے بعد مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس عارضی زندگی میں اپنے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کے ہر لمحے کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے احکامات کے تابع کر دے، ہمیں شعور عطا کرے کہ ہم خدا کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، ہمیں قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے کل تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔